السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاولنچروں کی معاولنچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے۔ دیش میں تو جو ہے بہت کم آیا ہوا ہے، ایک حساب سے زلزلہ آیا ہوا ہے، اتنی آندھی چل رہی ہے کہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ انڈیا جو ایک سوچ کے، خیر اس کو اچھی طرح علم تھا، اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے سرکار۔ ہم آپ لوگوں کو پہلے سے ہی کہا تھا، پہلے سے ہی بول دیے تھے کہ یہ کچھ دن کی مہمان ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیرا تو چھا جائے گا۔ اب بہرحال جس طریقے سے نتیش کمار نے امت شاہ اور مودی کے پاس سے جو میٹنگ کر کے جو نکلے، کھلے طور پر انہوں نے میڈیا سے بھی کہہ دیا کہ اب فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، ان کی جملے بازی اور ان کی جھوٹ کی بجائے، جبکہ انہوں خود ایک جھوٹے، انہوں خود گودا بدلنے کی، راڈا بدلنے کی، گیرا بدلنے کی بڑی عادت ہے ان کو۔ کبھی کوئی گیر میں تو کبھی کوئی گیر پہ بڑھتے ہیں انہوں، کیونکہ ان کے اتنے جو ہے سو بدلویا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ انڈیا الائنس کے لیے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انڈیا الائنس کے لیے خوشی کی دور اس لیے بول رہا ہوں میں لہر، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، کیونکہ اب ان کا صفایا ہونے جا رہا ہے، انڈیا کا صفایا ہونے جا رہا ہے، وہ بھی عبرتناک شکست ہونے جا رہی ہے۔ ان کو شپت لینے کے 1 مہینے کے اندر کون سی بھی ایسی سرکار نہیں ہے ہماری تاریخ میں، ہمارے دیش کی، کوئی سرکار گری ہے۔ خیر جو بھی ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا، جو ہماری پہلی نظر بنے رہے گی، لیکن ہم اس کے مدعے سے ہٹ کر، اس کے بعد انہوں نے راہل گاندھی، انہوں نے اکھلیش یادو اور شرد پوار اور ممتا بنرجی سے ملاقاتیں کی، اور یہ سارے ایک ہی جگہ دلی میں تھے، ان لوگوں سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھک ہوئی۔ بیٹھک میں انہوں نے بتا دیا کہ میرے 10 MP میں تم کو دوں گا بغیر کوئی شرط کے۔ ادھر شرطیں ہیں اور ادھر کوئی شرطیں نہیں ہیں، یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ انہوں یہ حرکت کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں کیوں؟ بغیر کوئی ڈیمانڈ کے، بغیر کوئی شرط کے جو ہے سو انہوں انڈیا الائنس میں اگرچہ شامل ہوں گے تو اس میں دال میں کالا نہیں بلکہ دالچ پوری کالی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک صاف نظر آ رہا بھائی، کیونکہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں، جو حالات اس وقت بن رہے ہیں، یہ ہمارے دیش کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے آپ، شپت اٹھائے 9 تاریخ کو بندہ، آج 30 تاریخ ہے، یعنی 30 کا 1 تاریخ ہے، یعنی 21 دن ہو گیا۔ 21 دن میں جو ہے سو کوئی ایسا کارنامہ یا ایسا کوئی کام دیش واسیوں کے لیے یا دیش کے لیے کام نہیں آیا۔ بالکل ہر چیز سے، جیسے ہی یہ ختم ہوا شپت لے کر سیدھا انہوں اٹالی چلے گئے تھے۔ اٹالیا کیوں گئے بھائی؟ جبکہ دیش میں بے روزگاری، دیش میں یہ حالت ہے، مہنگائی آگ لگائی ہوئی ہے، انہوں گھومنے پھرنے کا ان کو بڑا شوق ہے، انہوں اپنا گھومنے کے لیے گئے، گھوم کے آئے، انہوں جو ہے سو ستیراس کر کے آئے تقریباً 100 کروڑ کے قریب۔ اب یہ پوچھیں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی، اور پوچھے گا کون، ہمت کس کی ہوگی؟ لیکن ابھی جو انڈیا الائنس جس طریقے سے اپوزیشن میں بیٹھی ہے، ہر چیز کا سوال کر رہی ہے ان سے، جو کہ انہوں جواب نہیں دے رہے، بلکہ ان کے مائکے بند کرا دے رہے، چاہے کانگریس کے صدر ہو، پارٹی کا صدر ہو، یا راہل گاندھی خود ہو، جب ان سے کوئی سوال کرنے کی بات آ رہی
تو جو ہے سو انہوں سیدھا جو ہے سو سائلنٹ کر دے رہے ہیں ان لوگوں کا اسپیکر، تاکہ دیش واسی نہ سنے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ ہر کوئی جانتا ہے انہوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہے، یہ سارے لوگوں کو پتا ہے۔ انہوں جو ہے سو مائک بند کرانے سے کیا ہوگا؟ کیا دیش واسی سنتے نہیں؟ یہ باہر نہیں آتی بات۔ اور یہاں تک کہ میڈیا والوں کو بھی یہ تاکید کی گئی، سختی سے ہدایت کی گئی کہ یہاں کی بات باہر نہیں جانا چاہیے، یہاں پہ جو کچھ بھی بات ہوتی ہے یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور یہ تو پتا ہے آپ لوگوں کو، گودی میڈیا ہے، کیا بتاتی ہے وہ؟ جب انہوں بول دینے کے بعد تو کچھ بتانے کا یا بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دور جو چل رہا ہے سوشل میڈیا کا چل رہا ہے، ابھی میڈیا کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا، انہوں یہ بھول رہے ہیں، پھر یہاں پہ نادانی کر رہے ہیں۔ انہوں جتنی نادانی کر کے بھولا پن کر کے جو ہے سو یہ اتنی بری کھائے ہیں، ان کو یہ ہضم تک نہیں بھی نہ ہضم کر سکتے انہوں، اس کے باوجود یہ نادانی، جبکہ یہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ آ چکا ہے، کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ وہاں پہ راہل گاندھی نے کھل کے بول دیا کہ تم یہ فضول کے خرچے بند کرو، دیش کا سوچو، دیش واسیوں کا سوچو، کب تک جملہ بازی کریں گے؟ کام بھی کرو، کچھ کام کرنے کی شپت اٹھائی ہے تم نے، گھومنے پھرنے کی نہیں۔ 3 لاکھ روپے کا جو ہے جوت پوری پھر لے کے جانے کا نہیں ہے تمہارے کو۔ کون سے اس پہ گئے بھائی؟ کون سے کام سے گئے؟ کون سا کام کرے بتاؤ، دیش واسیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھے، اس لیے مائک بند کر دیا گیا۔ تو راہل گاندھی نے کھلے طور پر ان سے کچھ ایسے سوالات کیے، انہوں جوابات تو جو ہے سو دینا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے انہوں، دینا تو دور کی بات ہے، نہ ان کا ایڈوائزر دے سکتا ہو، نہ وہ پڑھا لکھا قابل بندے، وہ نس نس میں بھری ہوئی ہے سیاست ان کے پاس بھائی۔ اور مین چیز محبت دیش واسوں سے بہت ہے، بندے کو دیش سے محبت بہت ہے۔ وہ یقین مانو جب وہ پرائم منسٹر بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، 1 سال کے اندر دیش واسی کی حالت سدھر جائیں گے۔ یہ میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ایک میرا چیلنج ہے، یہ بات میری نوٹ کر کے رکھنا آپ لوگ، کیونکہ ان کی خون میں سیاست ہے بھائی، ان کی خون میں ہے وفاداری اور سیاست۔ ماضی میں کرے غلطیاں، دودھ کے دھلے ہوئے کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو ہم ایک بار نہیں 1000 مرتبہ بول چکے ہیں، لیکن ان سارے چیزوں کو لے کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہمارے ساتھ وہ دیکھو، کتنے برے حالات سے گزر رہے ہیں، وہ دیکھو دیش واسی کیا حالات سے گزر رہے ہیں، مہنگائی کی آگ، بے روزگاری کی آگ، برداشت کے باہر ہو جا رہے ہیں نا بھائی، یہ دینا نہ سہ سکتے نہ برداشت کر سکتے۔ تو اس لیے کچھ تو کچھ، جب سامنے والا جب ہم کو اچھے دن دکھا رہا ہے تو دیکھنا چاہیے۔ کب تک یہ اچھے دن دیکھیں نا ہم، اب اس کے اچھے دن بھی دیکھیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔